حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی خلاف شریعت کام دیکھتا ہوں نا تو میری رگ فاروقیت پھڑک اٹھتی ہے. رگ فاروقیت پھڑک اٹھتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اندر وہ فاروقی خون ہے، وہ فاروقی رنگ ہے، وہ فاروقی جلال ہے، جس کی وجہ سے رگ فاروقیت پھڑکتی ہے اور شریعت کے خلاف کام نہیں ہونے دیتے. اور آجی اور انکساری کا عالم کیا ہے؟ جمال کا عالم کیا ہے؟ جہاں آ کر ابو بکر کا جمال اور سیدنا فاروق اعظم کا جلال جس مقام پر آ کر جمع ہوتا ہے نا، وہ حسین سنگم وہ حضرت امام ربانی کی ذات ہے. جمال کیسا ہے؟ آجی اور انکساری کیسی ہے؟ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. سیدنا ابو بکر کی آجی اور انکساری کیسی ہے؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر کسی نے چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو، میرے ابو بکر کو دیکھے. میرے ابو بکر کو دیکھے چلتی پھرتی لاش. یعنی آجی اور انکساری کا پیکر ہیں. اور خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، یہ گھاس کا ایک تنکا ہوتا. یہ آجی اور انکساری آپ کی. اور پھر خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کاش ابو بکر نہ ہوتا، یہ درختوں پر بیٹھے جو پرندے ہیں، یہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، یہ ابو بکر ہوتی، ابو بکر نہ ہوتا، جن کو اپنے حساب و کتاب کا کوئی فکر نہیں ہے. یہ آجی انکساری ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور کیسی آجی انکساری ہے جو عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو مٹا دینے والے ہیں. اپنی ہستی کو فنا کرنے والی ذات جو ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. ان کا فیض، طریقت کا فیض وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. کیسی انکساری ہے؟ اتنا بڑا مرتبے کا شخص، انسان جو بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتا ہے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن آجی انکساری کیسی ہے؟ آپ خود اپنے مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے اپنے آپ پر غور کیا، اپنے اندر غور کیا، اور اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں، جو اس کی رحمتوں کا نزول ہے، جو اس نے مجھ پر کرم کیے ہیں، کبھی میں ان کی طرف دیکھتا، کبھی اپنی ذات کی طرف دیکھتا، تو آپ فرمانے لگے کہ میں اس چیز پر راضی ہو گیا کہ جو اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے یہ محض اس کا کرم ہے، میں کسی چیز کے قابل نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. آجی انکساری کا پیکر. آپ سب بتا رہے تھے نا کہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ زمین کی طرح آجی انکساری کا اظہار کرتا ہے. ہر شخص اس کے پاس آتا ہے، تکبر والا بھی، غرور والا بھی، آجی انکساری والا بھی، اچھی عادات والا بھی، بری عادات والا بھی، وہ زمین کی مانند رہتا ہے. جس زمین پر اکڑنے والے بھی چلتے ہیں، آجی والے بھی چلتے ہیں. ولیوں کی یہ نشانی ہوتی ہے. تو ایک نشانی ولیوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آج انکساری ہوتی ہے. تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں میرے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں آجی انکساری کا پیکر ہوں. یہ اللہ رب العزت نے انعامات کیے ہیں، پتہ نہیں میرا کس طرح کا معاملہ کیا ہوگا، کیا معاملے بنیں گے. تو حضرت امام ربانی فرماتے میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا. سوچتے سوچتے میں نے اپنے من کے اندر غور کیا، مراقبہ کیا، تو ہاتف غیب سے مجھے آواز آتی ہے. ہاتف غیب سے میرے دل پر القاء ہوتا ہے، آواز آتی ہے، احمد سرہندی
تم سوچتے ہو کہ اس قابل نہیں ہوں، پتہ نہیں بخشش ہوگی، پتہ نہیں کوئی معاملہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا. سنو، ہم اعلان کرتے ہیں، آپ اپنی بخشش کی بات کرتے ہیں، صرف آپ کی بخشش کی بات نہیں، ہمارا اعلان کیا ہے؟ غفرت لک ولمن توسل بک الی. سنو، ہم اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک جو آپ کے سلسلے میں آئے گا، ہم نے آپ کے صدقے اسے بھی بخش دیا ہے، اسے بھی بخش دیا ہے. وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جن کی نسبت سے، جن کے توسل سے، جن کی نسبت کی وجہ سے قیامت تک بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ان کے سلسلے میں آ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش کا اعلان کرتا ہے.